اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ تھا ملٹری کا، جس طرح آپ کو میں نے بات کی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تھی. اب مہاجرین کا جو مسئلہ تھا پاکستان کو، سب سے بڑا مسئلہ مہاجرین کا تھا. ہمارے پاس نہ آفسز تھے، نہ بلڈنگز تھی، نہ ہمارے پاس چیئرز تھی، نہ ہمارے پاس اکوپمنٹس تھے، نہ ہمارے پاس ٹائپ رائٹرز تھے، اور نہ ہمارے پاس ایسا عملہ تھا جو کام کر سکتا. جو لوگ پہلے سے جابز پہ تھے وہ لوگ تو کام کر رہے تھے، لیکن ہمیں اس بڑے ملک کو سنبھالنے کے لیے ایک بڑا انفراسٹرکچر چاہیے تھا، اس کو سنبھالنے کے لیے بہت کچھ کرنا تھا، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. مہاجرین کا مسئلہ شروع ہوا 8 ملین 80 لاکھ مہاجرین جو ہیں انہوں نے سندھ، بنگال اور پنجاب کے بارڈرز کو کراس کیا، یہاں سے ہندوستان میں گئے اور ہندوستان سے پاکستان میں آئے. مسلمان پاکستان میں آئے اور ہندو جو ہیں وہاں پر گئے. سب سے پہلے تو پاکستان نے یہ کیا کہ ہندوؤں کو تحفظ دینے کی بات تھی، کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا تھا، لیکن ہماری بینگ مسلم یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ ہم ان کو مہاجرین کو تحفظ دیں. تو ہندوؤں کو بارڈر کراس کرنے میں بھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑا. ہمارے حصے میں جو پولیس آئی تھی، جو رضاکار لوگ تھے، وہ لوگ مسلسل کام کر رہے تھے، اور پھر خاص طور سے پاکستان کے تمام لوگ اس میں شامل تھے، اور ان لوگوں نے مہاجرین کی حفاظت کی. 35 لاکھ ہندوؤں کی جانیں بچا کر ہم نے سرحد پار کروائی، اور وہ لوگ ہندوستان میں آباد ہوئے اس وقت 35 لاکھ ہندوؤں کے. اس کے بعد وہاں سے جو مہاجرین پاکستان میں آئے، اب جب میں نے بات کی 35 لاکھ، تو میں نے آپ کو کہا کہ 80 لاکھ مہاجرین نے ٹریول کیا اس بارڈر کو. اس کا مطلب ہے کہ باقی جو بچتے ہیں 45 لاکھ لوگ پاکستان میں آئے تھے، جو بنگال میں اور پاکستان کے اس مغربی پاکستان میں وہ لوگ تشریف لائے. یوں 45 لاکھ مہاجرین پاکستان میں آئے، اور جو لاہور، قصور، گجرانوالہ اور سیالکوٹ اور کراچی میں جن لوگوں کے کیمپ قائم کیے گئے تھے، 1951 کی مردم شماری کے مطابق پاکستان میں 72 لاکھ مہاجرین مقیم تھے، اور آبادی 7 کروڑ 56 لاکھ تھی. یہ آپ کو بتائیں کہ 1951 کی مردم شماری ہے. اور مغربی پاکستان میں 65 لاکھ مہاجرین تھے. یہ آپ کو بنگال کا حال بتایا، جو کل 3 کروڑ 33 لاکھ لوگوں میں سے تھے. یعنی کہ 65 لاکھ مہاجرین صرف اس پاکستان میں آباد ہوئے تھے، اور اس میں آبادی ہماری اس وقت 3 کروڑ تھی. اثاثوں کی تقسیم کے بعد ہمیں بہت سارے مسائل ہوئے. اثاثے ہمیں پوری طرح ملے نہیں، معیشت کا جو ہے وہ بری طرح ڈگمگا رہی تھی، اور پاکستان پر پریشر تھا، اور ہندوستان کے لوگ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کسی وقت بھی ٹوٹ کے واپس ہندوستان میں شامل ہو جائے گا. اکھنڈ بھارت کا نعرہ جو آج بھی لگا رہے ہیں وہ اس وقت بھی لگایا جا رہا تھا. سرحد میں سرخ رہنما غفار خان جو ہیں، ان کو قائد اعظم نے جب پاکستان بنا تو جس سیٹ پر، اسمبلی کی سیٹ پر وہ موجود تھے، اسے منسٹری سے برخاست کر دیا تھا. چونکہ نئی اسمبلی بننی تھی، اس وجہ سے ان کے دل میں یہ چیز تھی کہ شاید اب ہم جو ہے وہ الگ کر دیے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. بعد میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا. 562 ریاستوں کے الحاق کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے معاملات کشمیر تک اور جوناگڑھ اور حیدرآباد تک آ گئے. پاکستان کو ان مسائل سے نمٹنے کے لیے بار بار کوششیں کرنی تھیں، اور بار بار جو ہے بھارت کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی کہ جو ریاستیں پاکستان کے ساتھ الحاق کر چکی ہیں ان کو پاکستان میں شامل کر لیا جائے. لیکن یہ پرابلمز مسلسل بڑھتی رہیں. ملٹری پرابلمز جو تھی، ہمیں جناب کوئی ایسٹس نہیں دیے گئے، اور کسی قسم کی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں تھی. اگر ہمارے اوپر خدا نخواستہ اس وقت اگر کوئی بڑی سٹرائک ہوتی تو شاید ہم سنبھل نہ پاتے. ایک چھوٹا سا ملک جو وجود میں آیا تھا وہ شاید قائم نہ رہ سکتا، لیکن خدا نے اس ملک کو بچانا تھا، اور یہ ملک قائم رہنا تھا جو رہا. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ جناب ہمارے پاس کن کن چیزوں کی کمی تھی. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ پایا تھا اور اب ہم کھو چکے ہیں، لیکن آپ کو بتائیں کہ تب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ہمارے پاس ایئر فورس نہیں تھی، ہمارے پاس آرمی کی پوری طرح ایک بہت بڑی آرمی موجود نہیں تھی جو پاکستان کو بچا سکتی. سکول اور کالجز کی تعداد آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی سکولز اور کتنے کالجز تھے، اور پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد کتنی تھی پاکستان میں. کیونکہ تمام بڑی پوسٹوں پر جب برٹش انڈیا میں جب برطانیہ حکمران تھا، ہمیشہ ہندوؤں کو فائز کیا گیا تھا اور مسلمانوں کو پیچھے رکھا گیا تھا. اس وجہ سے پاکستان میں وہ لوگ جو پاکستان میں پڑھے لکھے تھے ان کی تعداد بہت کم تھی. اس کے ساتھ ساتھ معیشت پر، چونکہ ہندو بنیے کا ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہ لوگ معیشت پہ بہت زیادہ قابض تھے ہندوستان میں. آج بھی بہت سارے ایسی حوالے دیے جاتے ہیں، جو لوگ پرانے بزرگ ہیں وہ ہندو ہی کے حوالے سے، بنیوں کے حوالے سے حوالے دیتے ہیں. وہ سود در سود کا کاروبار بھی کرتے تھے. جو ہی پاکستان بنا وہ سارے لوگ اپنا اساس سے اپنے پیسے سمیٹ کر ہندوستان چلے گئے اور پاکستان میں کچھ بھی نہیں بچا. ہم لوگ جو یہاں موجود تھے، ہم لوگ دکانیں بھی نہیں کرتے تھے، ہم لوگ صرف ان سے چیزیں لیتے تھے اور کھاتے تھے، یا کھیتی باڑی یا کچھ اور کام کرتے تھے. چونکہ انگریزوں نے ہمیں یعنی مسلمانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا تھا. کہیں کچھ نواب جو تھے وہ ان کے پاس پیسہ تھا جو ہماری ریاستوں میں موجود تھے، یا کوئی بڑے لوگ ایسے لوگ تھے کہ جن کے پاس پیسہ تھا اور انہوں نے قائد اعظم کو اور ملک کو سنبھالنے کے لیے پیسہ جو ہے وہ دیا حکومت کو تاکہ وہ سنبھالیں. لیکن وہ کتنا دے سکتے تھے؟ جتنا ان لوگوں نے کیا وہ کیا انہوں نے. اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ ہمارے پاس ریلوے اسٹیشنز یا ریلوے ٹریک جو موجود تھے ان کے پاس زیادہ رہا، ہمارے پاس بہت کم رہا. ہمارے پاس انجن بہت کم تھے. ریڈیو پاکستان جو ہے، پاکستان کے پاس 3 اسٹیشن آئے تھے، ان میں پشاور،
اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں اور ڈھاکہ میں، یہ 3 اسٹیشن پاکستان کے ساتھ آئے. باقی دلی اور دوسرے جو اسٹیشنز تھے کلکتہ میں، وہ اسٹیشنز ہندوستان کے پاس رہے. یوں ہمارے پاس یہ 3 اسٹیشن حصے میں آئے، اور ٹیلی ویژن کا کہیں وجود نہیں تھا پاکستان میں. جب پاکستان بنا ٹی وی اس وقت نہیں تھا. ریلوے ٹریکس کی بات ہوگی، اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ایئر لائن موجود نہیں تھی جو مہاجرین کو وہاں سے لے کے آتی. مہاجرین پیدل آ رہے تھے اور ٹرین کے ذریعے سفر کر رہے تھے. بجلی کی صورتحال یوں تھی جناب کہ بڑے بڑے شہروں میں بجلی موجود تھی، لیکن دیہات میں بجلی جو ہے وہ اس کا فقدان تھا، وہ وہاں تک پہنچی نہیں تھی. پاکستان میں اس وقت ڈیم موجود نہیں تھے. دریا جو ہمارے ساتھ تھے پاکستان میں، ان دریاؤں پر کوئی ڈیم نہیں تھا تاکہ ہم بجلی پیدا کر سکتے. یہ ہماری شروع کی صورتحال تھی. عمارتوں کی آپ کو بتائی کہ عمارتیں موجود نہیں تھیں. جو لوگوں کے گھر تھے انہی گھروں کو توڑ پھوڑ کر ان کو دفتر بنا دیا گیا، اور پھر لیبر جو ہمارے ساتھ موجود تھی، اس لیبر کو پیسے دینے کے لیے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. جو لوگ کام کر رہے ہوتے تھے، جو سرکاری ملازمین کام کر رہے ہوتے تھے، پاکستان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت کسی سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جا رہا تھا. کس طرح ٹیکس لیتے؟ ان لوٹے پوٹے لوگوں سے، ان مہاجرین سے، یا جو لوگ یہاں پر بے گھر تھے ان لوگوں سے کیسے ٹیکس لیا جاتا. پاکستان کو چلانا بہت مشکل تھا. اس کے بعد گیس جو موجود ہوئے 1952 میں 51 میں جو ہے وہ سوئی سے گیس دریافت ہوئی تھی. اس سے پہلے پاکستان میں اس کا قسم کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا. ہاسپٹلز کی جہاں تک بات کریں تو ہاسپٹلز جو بڑے بڑے چند ہاسپٹلز بڑے شہروں میں موجود تھے. ڈسپینسریز اور ہاسپٹلز کا فقدان تھا. کسی بڑے شہر میں ایک ہاسپٹل ہوتا تھا تو سارے لوگ وہاں تک جاتے تھے، اور شرح اموات بہت زیادہ تھی. اس کے بعد جو ہے کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں تھا. یہ جو ٹیلی مواصلات کا سسٹم ہے بہت بعد میں یہ قائم ہوا. ایس سی او کا جو سسٹم قائم ہوا، آرمی نے یہ قائم کیا سسٹم، وہ بہت کم تھا. برٹش انڈیا نے جو قائم کیا ہوا تھا وہ صرف اپنے لوگوں تک قائم کیا ہوا تھا، اپنی افواج تک، اپنے لوگوں سے رابطے تک قائم کیا ہوا تھا. یا بڑے بڑے جو نواب تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان تک کسی قسم کا کوئی سسٹم پاکستان میں موجود نہیں تھا. آبادی آپ کو بتاتے چلیں، اس وقت پنجاب کی آبادی جو تھی 1951 میں پنجاب کی آبادی جو تھی 2,05,57,000 تھی. سندھ میں 60,54,000 لوگ رہتے تھے. خیبر پختونخوا میں 45,87,000 لوگ رہتے تھے. بلوچستان میں 11,87,000 لوگ رہتے تھے. فاٹا میں 13,37,000 لوگ تھے. اسلام آباد اس وقت وجود میں نہیں تھا، فیڈرل کیپٹل جو ہے. اور تب آبادی تھی اس پاکستان کی، ہم ایسٹ کو چھوڑ کے مغربی پاکستان کی، 3,38,16,000. لیکن 1998 میں یہ آبادی بڑھ کے اب اس آبادی کے لیے ملک میں کوئی چیز موجود نہیں تھی. 3,38,16,000 کی آبادی کے لیے، جس کے لیے بنانا بھی آسان تھا، کوئی چیز موجود نہیں تھی. 1998 کی مردم شماری کے مطابق پنجاب کی آبادی جو ہے وہ 7,25,85,000 ہے، 2 کروڑ سے 7 کروڑ ہو چکی ہے. جبکہ سندھ کی آبادی 2,99,91,000 ہے. خیبر پختونخوا کی آبادی 1,75,55,000 ہے. بلوچستان کی آبادی 65 لاکھ ہے، اور فاٹا کی آبادی جو ہے وہ 31 لاکھ ہے. اسلام آباد 7,99,000 یا آپ 8 لاکھ اس کو کہہ سکتے ہیں. یوں 1998 میں پاکستان کی آبادی 13 کروڑ تھی، اور 2011 میں پاکستان کی آبادی 17 کروڑ ہے. ہم 1951 میں 3 کروڑ تھے، اب 17 کروڑ ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ کیا صورتحال تھی 1947 میں. نیچرل ریسورسز میں ہمارے پاس اب موجودہ جو جنگلات ہیں وہ اس وقت کے جنگلات سے بہت کم رہ گئے ہیں. کسی بھی ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے جنگلات کا جو ہونا ہے وہ 22% کم سے کم اس ملک میں ہونے چاہیے. ہمارے پاس جنگلات 3.8% ہیں. ہم خود کاٹتے جا رہے ہیں. جنگلات جو اس وقت موجود تھے ہم نے وہ خود کاٹے ہیں. ایگریکلچر کا کوئی سٹرکچر نہیں تھا. لوگ جو کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ پنجاب خاص طور سے وہ لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اور مزارے جو ہیں وہ لوگوں کے آگے کام کیا کرتے تھے. سندھ میں بھی اسی طرح اور باقی جگہوں پہ بھی اسی طرح. ان لوگوں کو بھی ڈیل کرنا تھا اس وقت کے قائد اعظم محمد علی جناح کو، اس قوم کے لیڈر کو اور ان کی پوری انتظامیہ کو. پھر اس کے ساتھ ہمارے جو نیچرل ریسورسز تھے، جن میں گیس ہے، آئل ہے، کوئلہ ہے، راک سالٹس ہیں، کرومائٹ ہے، جپسم ہے، کاپر ہے، یہ ساری چیزیں نہیں نکالی گئی تھیں. اور پھر نمک جو ہے یہ تو پہلے انگریزوں کے دور میں نکالا جانے لگا تھا، لیکن پاکستان نے اس حوالے سے بھی لیبر ہمارے پاس موجود نہیں تھی. ہم کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں اس وقت سکولز کتنے تھے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 1947 سے 48 تک پاکستان میں اساتذہ کی تعداد کتنی تھی. پرائمری اسکول کے اساتذہ صرف 17,800 تھے. مڈل سکولز میں 12,000 اساتذہ تھے. ہائی سکولز کے ٹیچرز کی تعداد 6,800 تھی. ووکیشنل سکولز، کالجز کے ٹیچرز کی تعداد جو ہے وہ مینشن نہیں ہوئی. اس کی ریزنز یہ تھیں کہ وہی لوگ جو سکولز میں پڑھاتے تھے وہی لوگ کالجز میں بھی پڑھاتے تھے. اس وقت کی صورتحال یہ تھی. انسٹیٹیوٹ آپ کو بتاتے چلیں 1959 اور 1960 تک، اگلے 10 سالوں تک ہمارے پاس جو انسٹیٹیوٹ پرائمری سکولز جو ہیں وہ رہے 17,901 پرائمری سکولز. مڈل سکولز 1974، ہائی سکولز 1069 پورے پاکستان میں. اس میں بنگال بھی شامل ہے. ووکیشنل انسٹیٹیوٹ صرف 100، کالجز 126 اور پروفیشنل کالجز 40. اور
यूनिवर्सिटीज पूरे पाकिस्तान में, बंगाल समेत, ईस्ट पाकिस्तान समेत सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज थी। ये 1947 का हाल था। हम क्या थे, और हम जब पाकिस्तान हमने हासिल किया, हमारे पास कुछ नहीं था। हम जब आए हैं तो हमें एक ऐसी जमीन मिली है जिस पे हमने सारा कुछ बनाना है। पेपर्स तक हमारे पास मौजूद नहीं होते थे जिन पे हम लोग लिखते, लोगों के पहनने को कपड़े नहीं थे, इंडस्ट्रीज जहां मौजूद नहीं थी, हमारे पास कोई कपड़े की इंडस्ट्री नहीं थी, किसी किस्म के जूते यहां नहीं बनते थे, कोई और चीज नहीं थी, ना हमारे पास घी और किसी किस्म की जितनी भी चीजें पाकिस्तान में तैयार होती हैं 1947 से 55 तक पाकिस्तान में ये चीजें मौजूद नहीं थी। आहिस्ता 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 स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ और पाकिस्तान बनना शुरू हुआ। हमने 1947 14 अगस्त को जो पाकिस्तान लिया था वो यूं था, एक सफेद कागज की तरह। उस कागज पे हमने लिखना था, एक तारीख रकम करनी थी, और हमने तारीख रकम की। और शायद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे कि जिनकी उस पूरी टीम ने मिलकर, 1 साल ही आपको मिला उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद, उस 1 साल में आपने बहुत कुछ उनको सिखाया। और उसके बाद जो टीम रही वहां पर पाकिस्तान बनाने के लिए, उन्होंने सरतोड़ कोशिशें की। अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि हम इस लेवल से एक उस लेवल तक कैसे पहुंच गए कि जहां हम एक एटमी ताकत बन गए। फिर हमने पूरी दुनिया को आंखें दिखाना शुरू कर दी। उस वक्त की जब हमारे पास कुछ नहीं था और कायद-ए-आज़म ने किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए हमें रोक दिया। उन्होंने कहा कि किसी के आगे हम हाथ नहीं फैलाएंगे, हम खुद करेंगे, हम खुद बनाएंगे। हमने किसी से कर्ज नहीं लिया था। इसी मुल्क के लोगों ने, बड़े बड़े सरदारों ने, बड़े बड़े नवाबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, और छोटे छोटे जितने बच्चे और बड़े बुजुर्ग जितने लोग काम करने वाले थे, उन सब ने इस पाकिस्तान के लिए काम किया। कहां से शुरू किया था और कहां हम पहुंचे हैं, और फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान कहां होगा। वो लोग जो गिला करते हैं कि शायद आज के दौर में हमने पाकिस्तान को जो है बहुत कुछ नुकसान पहुंचा दिया है, शायद वो एक लम्हा 1947 का देख लें तो उनके जहन में ये चीज़ आएगी कि हमारे बुजुर्गों ने, या आज के दौर में जो लोग मौजूद थे, उन्होंने कितना कुछ पाकिस्तान के लिए किया है। अब हम डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम में हमारा आज कैसा है। आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था कि हमारा कल कैसा था जब हमने पाकिस्तान बनाया था। अगले प्रोग्राम में आप देखेंगे कि हमारा आज कैसा है और उससे हम इस आज तक कैसे पहुंचे हैं। और फिर तीसरा प्रोग्राम होगा जनाब आने वाले कल के हवाले से कि पाकिस्तान का आने वाला कल कैसा हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ताहिर चुगताई को सारी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।